إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یقیناً انہی کے لیے ہیں باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی ان کو رزق دیا گیا اس میں سے کوئی پھل، انہوں نے کہا یہی ہے وہ کہ جو ہمیں رزق دیا گیا اس سے پہلے، اور اس کو لایا گیا ان کے پاس ملتا جلتا، اور انہی کے لیے ہے اس میں پاک کی گئی بیویاں، وہم فیہا خالدون، اور وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے جنت کی جو بشارت ہے، اس میں وہ جنت کیسی ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ کہ جب بھی ان کو کوئی پھل اس میں سے دیا جائے گا، ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ یہی ہے وہ جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ اور وہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو وہ پھل لایا جائے گا وہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ وہ دنیا کے پھلوں کے ساتھ ہے، کہ دنیا میں جو پھل ہیں وہ ان کے نام وہی ہوں گے جو جنت میں پھل ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہوگا، ان کا ذائقہ وغیرہ اور اسی طرح سے ان کا حجم وغیرہ وہ سب مختلف ہوگا۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہیں ایک پھل دوسرے پھل سے مشابہت رکھنے والا ہوگا۔ اور یہ بھی بعض نے کہا کہ شاید ایسے بھی ہو کہ ایک ہی درخت کا ایک ہی پھل ہوگا اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہے گا، واللہ عالم۔ یہ مختلف اقوال اس حوالے سے ذکر کیے گئے تھے۔ ایک بات کل کے درس میں، وہ تو بھی متشابہ جو لفظ ہے، شاید میں نے یہ بولا تھا کہ مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، تفاعل سے اس میں فاعل ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ تو جنت کے پھل جو ہیں وہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ لائے جائیں گے، دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ اسی سے ملتا جلتا ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا۔ جنت کے پھل کس طرح کے ہوں گے، اس حوالے سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم اس کی چند آیات کو دیکھتے ہیں۔ جنت کے جو پھل ہیں اور جنت کے جو درخت وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے، تو سب سے پہلے سورۃ الرحمن نکالیے 27ویں سپارے میں، اس میں آیت نمبر 52 فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ اس میں فیہما یعنی ان دونوں میں وہ جو جنتیں ہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے ذکر آیا کہ ہر شخص کو 2 جنتیں دی جائیں گی، 2 باغات دیے جائیں گے۔ ان میں کیا ہے؟ من کل فاکہہ، اس میں ہر پھل ہوگا، اور ہر پھل بھی کس طرح کا ہوگا؟ زوجان، ہر پھل کی 2 اقسام ہوں گی۔ کیسی ہوں گی؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ یعنی ایک پھل میں پھل ایک ہی ہوگا لیکن اس کی ایک سے زیادہ قسمیں ہوں گی، 2 قسمیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک ہی، اگر انگور ہے تو انگور کے بھی زوجان کہتے ہیں، زوج 2 پیئر، یعنی تو پیئر ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 54 میں اس کا آخر میں آخری جو حصہ ہے، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور ان جنتوں کے جو جنا کہتے ہیں کہ جس کو توڑا جائے، یعنی وہ جو پھل ہے جس کو آپ توڑنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ دان یعنی نیچے ہوگا، قریب ہوگا۔ یہ دان وہی اسی لفظ سے دنیا لفظ بنا، اسی سے دون یہ ہم لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت ہی میں۔ تو دانا، دون، دنیا، یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو قریب ہو، نیچا ہو، اس کو کہتے ہیں۔ تو جنل جنتین دان، وہ جو پھل ہوں گے وہ بہت قریب ہوں گے، آرام سے، آپ یہ نہیں کہ درخت کے اوپر چڑھ کے آپ کو اتارنا پڑے گا، بلکہ آرام سے لینے گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، بعض صحابہ و تابعین نے ذکر کیا کہ
لوگ جنت میں جو پھل ہوں گے وہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر لحاظ سے کھاتے ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوگا کہ وہ لیٹ کے بھی بندہ اس کو اتار سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ذواتا، اس سے پہلے بلکہ آیا ہے آیت نمبر 48 میں ذواتا افنان، اور اس کے بعد یہیں پہ آیت نمبر 64 میں آیا ہے مدہامتان۔ یہ ان درختوں کی صفات ہیں جو جنت میں درخت ہوں گے۔ کیسے ہوں گے کہ وہ جس کو کہتے ہیں خوشے مختلف ہوں گے، اس کے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور اسی طرح مدہامتان کا معنی یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ ان کے جو شاخیں وغیرہ ہوں گی اور اس کی جو رنگت ہوگی وہ اتنی سبز ہوگی، شاخیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں گی، بہت لمبی ہوں گی، اور وہ سرسبز اتنی زیادہ ہوں گی کہ گویا کہ ایسے لگے گا جیسے کہ بہت زیادہ سرسبز ہو تو دور سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کالا سا لگتا ہے، نہیں اتنی سبز ہوں گی وہ۔ تو یہ چند باتیں ہیں جنت کے درخت اور جنت کے پھلوں کے حوالے سے۔ اسی طرح اگلی سورۃ الواقعہ میں بھی ذکر آیا ہے، پیج نمبر 535 غالباً ہوگا آپ کے پاس۔ اس میں دیکھیے کہ اس میں پہلے تو آیا آیت نمبر 20 میں وفاکہۃ مما یتخیرون، اور اس میں جو پھل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ مما یتخیرون، جو وہ چاہیں گے، جس کو وہ چوز کریں گے، یتخیرون جو جس کا وہ اختیار کریں گے، جس کو پسند کریں گے، وہ سارے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 28 میں دیکھیے کیا ہے، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ کیا ہے؟ اس میں صدر ہوگا، اس کے جو پھل ہوں گے ان میں سے ایک پھل صدر کا پھل ہوگا، صدر جس کو ہم بیر کا پھل کہتے ہیں۔ لیکن بیر کا جو درخت یا بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس میں پھل کم ہوتا ہے اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، بہت کانٹے دار درخت ہے، درختوں میں سے زیادہ کانٹوں والا درخت اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جو درخت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صدر مخضود۔ مخضود کا معنی یہ ہے کہ اس کے کانٹے نہیں ہوں گے، کانٹے ختم کر دیے جائیں گے۔ اور وہ جو بیر ہوگا اس کا سائز کیا ہوگا اور وہ کس طرح کا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ بھی احادیث کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں اس میں جو آیا۔ پھر دیکھیے کہ اور طلح ممدود، یہ بھی اسی کی درخت کی صفت ہے کہ اس کے جو شاخیں اور اس کا جو تنا وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے ہے۔ اور پھر وہ ظل ممدود، اور اس کا سایہ جو ہے، وہ درخت کیسے ہوں گے؟ اس کا سایہ بہت لمبا ہوگا، بہت بڑا سایہ ہوگا۔ تو جس درخت کا سایہ بڑا ہوگا تو اس کی شاخیں کتنی ہوں گی، اس کے حوالے سے بھی جو احادیث ابھی آئی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور فاکہہ جو ہوں گے اس میں جو پھل ہیں وہ کتنے ہیں؟ کثیرہ، بہت زیادہ۔ اور جس بات کو اللہ رب العالمین کہے کہ وہ بہت زیادہ ہے، وہ ان کی مقدار کتنی ہوگی؟ جس کو اللہ کہنے کہ وہ زیادہ ہے، کتنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ جو پھل ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ مقطوع نہیں ہوں گے، یعنی وہ ختم نہیں ہونے والے۔ دنیا کے جو پھل ہیں وہ موسمی ہوتے ہیں، جو سردی میں پھل آتا ہے وہ گرمی میں نہیں ہوتا، جو گرمی میں ہوتا ہے وہ سردی میں نہیں ہوتا، جو اس میں خزاں کے موسم میں آتے ہیں، جو مختلف اس کے موسموں میں آتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے آتے ہیں پر ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے سال آئے گا۔ لیکن جنت کے جو پھل ہیں لا مقطوع، اس میں کوئی وہ ختم ہونے والے نہیں، یعنی اس میں کوئی گیپ نہیں ہوگا، کنٹینیوس ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ۔ ولا ممنوع، اور نہ ان کو کوئی اس میں کوئی منع کو کرے گا، یعنی کوئی روک ہوگی اس میں، جو چاہیں گے لے لیں گے، جو چاہیں گے وہ کھائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں اور بھی مقامات ہے۔ ایک اور مقام ہم دیکھ لیتے ہیں 25ویں سپارے میں، سورۃ زخرف میں آیت نمبر 72-73، اس میں فرمایا کہ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ اس میں، اس جنت میں کیا ہے، تمہارے لیے بہت زیادہ پھل ہوں گے جن کو تم کھاؤ گے۔ اور اس سے پہلی آیت میں کیا ہے کہ جنت کے بارے میں ایک عمومی طور پر وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جنت میں کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو نفس آپ کا چاہے گا اور جو آپ کی آنکھوں کو لذت پہنچائے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، ہر وہ چیز موجود ہوگی۔ لیکن پھلوں کے حوالے سے جو بات آئی یہاں پہ وہ کیا ہے کہ اس میں بہت بے شمار پھل ہوں گے اور اس میں سے وہ کھائیں گے جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جو بات بیان فرمائی جنت کے درختوں کے بارے میں اور جنت کے پھلوں کے بارے میں، ان میں سے چند ایک چیزیں لیتے، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن تھوڑا سا بات کو دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں الا یہ کہ اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہوگا، اس کا تنا ہے وہ سونے کا ہوگا، اور ہر درخت ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح اس کے ایک اور حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اس کا تھوڑا سا ٹکڑا ہم لے لیتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ ایک صحابی نے، ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ جنت کے بارے میں پوچھا کہ جنت کے پھل کیسے ہوں گے اور جنت کے درخت وغیرہ کیسے ہوں گے۔ اس میں ایک حصہ یہ ہے حدیث کا کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس میں انگور ہوں گے؟
فرمایا کہ ہاں انگور ہوں گے. کہا کہ وہ اس کا جو ایک گچھا ہے، انگور کا ایک جو گچھا ہوتا ہے وہ کتنا ہوگا؟ کہا کہ وہ ایک گچھا اتنا بڑا ہوگا کہ جس میں ایک کوا وہ اس کے سفر کرے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی آرام کے، بغیر رکے ہوئے 1 مہینہ تک سفر کرے، جتنی مسافت وہ طے کرے اتنا بڑا ایک انگور کا ایک گچھا ہوگا. کہا کہ اچھا اگر گچھا اتنا بڑا ہے تو ایک جو دانہ ہے، ایک دانہ انگور کا، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ کہا کہ کیا کبھی تمہارے باپ نے کوئی بہت بڑا پلا ہوا بکرا ذبح کیا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کیا اس کی وہ کھال اتار کے اس کو، اس زمانے میں ان کھال کو استعمال کیا جاتا تھا پانی وغیرہ رکھنے کے لیے اور مشکیزے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. کہا کہ کیا ایسا کیا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ وہ اتنا بڑا ہوگا ایک اس کا دانہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایک دانہ ہی اتنا بڑا ہوگا، وہ عربی نے کیا جواب کیا دیا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دانہ اتنا بڑا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دانہ ہی مجھے اور میرے گھر والوں کو پورا ہو جائے گا. فرمایا کہ نہیں، صرف تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو وہ ان کی بھوک کو پورا نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے پورے قبیلے کو وہ پورا کرنے والا. اتنا بڑا ہوگا جنت کا ایک انگور کا ایک دانہ. اسی طرح جو آیا کہ جنت کا جو ہم نے ابھی پڑھا فی صدر مخضود، جو جنت میں جو بیر ہے وہ کتنا ہوگا، اس میں فرمایا کہ بیر کا جو درخت ہے اس کے بارے میں اسی طرح بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو ایک عرابی نے یہی کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو بیر کا جو درخت ہے اس میں تو بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا میں ہوتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ اس کانٹوں کی جگہ پہ الگ سے اس کے ہر کانٹے کی جگہ پہ جو دنیا میں جو ہوتا ہے کانٹے کی جگہ پہ اس میں پھل لگائیں گے، اور وہ پھل بھی بہت ہی بڑا ہوگا. فرمایا فیہا 70 لونا من الطعام، اس میں 70 قسم کا مختلف ذائقہ ہوگا. 70 قسم مختلف یا تو پھل ہوں گے یا ذائقے ہوں گے، اور کوئی یا رنگ ہوگا. لون کا معنی رنگ بھی ہو سکتا ہے اور قسم بھی ہو سکتی ہے. فرمایا کہ کوئی ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والا نہیں ہوگا. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ جو بیر کتنا بڑا ہوگا، ایک بیر، دنیا میں بیر جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے. فرمایا کہ ایک بیر جو ہے وہ بہت ہی بڑے قلال، حجر کا ایک علاقہ، اس کے جو قلال بہت بڑا ایک کنٹینر کہہ لیجیے، ایک چیز ہے جس کو وہ استعمال کرتے تھے. فرمایا کہ ان کے برابر ہوگا، اس کے برابر ہوگا. اور فرمایا کہ جو یہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں، سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں کہ عندہ جنت المأوی، جنت المأوی میں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج کے وقت. تو فرمایا کہ اس کا ایک بیر اتنا بڑا ہے، قلال حجر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سمجھے تالاب کے برابر اس کا سائز ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ ایک بیر اتنا ہوگا. اور اس کے جو پتے ہیں، ایک پتا فرمایا کہ وہ اس طرح ہے جیسا کہ کسی ہاتھی کے کان ہو، ایک پتا اتنا بڑا ہوگا. اسی طرح جنت کے ہم نے ابھی پڑھا کہ وظل ممدود، قرآن میں جو آیا کہ اس کا جو سایہ ہے وہ بہت ہی لمبا ہوگا. کتنا لمبا ہوگا؟ فرمایا بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے سائے میں ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا وہ کرے، اور ایسا گھوڑا جس کو خاص طور پر تیار کیا گیا ہو دوڑ کے لیے، وہ دوڑنے والا جو سریع کا لفظ کہ جو بہت تیز دوڑنے والا ہو. اس گھوڑے کی صفت یہ ہے کہ وہ یعنی سمجھے کہ ریس میں حصہ لینے والا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا ہے. اس کو باقاعدہ اس کے لیے تیار کیا گیا ہے. وہ گھوڑا 100 سال سفر کرے گا اور اس کے باوجود وہ اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. پھر بھی کتنا بڑا ہے اللہ ہی بہتر جانے. جی درخت کا سایہ، اس درخت کے سائے میں فرمایا کتنا بڑا سایہ ہے. وہ فرمایا کہ تیز دوڑنے والا گھوڑا جو فل سپیڈ پہ دوڑے، 100 سال تک دوڑتا رہے، پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہونے والا. جس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے، وہ درخت کتنا بڑا ہوگا، اس کے پھل کیسے ہوں گے. اور یہ بات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی آیت پڑھی کہ وظل ممدود، جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے. تو یہ ہے. اور پھر اسی طرح جو سدرۃ المنتہا کے بارے میں ایک اور بات جو آئی، کہا کہ اس کے جو مختلف جو ایک کیا اس کو خوشے کہتے ہیں، جو مختلف وہ ہوتے ہیں لیئرز جو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں بھی اگر 100 سال کوئی سوار جو ہے وہ اس میں سواری کرتا رہے، وہ اس کو ختم نہیں کر پائے گا، اس کو کور نہیں کر پائے گا، اتنا اس کے اندر اتنے وہ بڑے ہوں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی اسی سے ملتی جلتی بات بیان فرمائی طوبہ کے بارے میں. طوبہ کا بھی ذکر آتا ہے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ کیا ہے؟ کہا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مسافت 100 سال ہے، اور فرمایا کہ اس کے جو پتے وغیرہ ہیں، اس کے جو شاخیں ہیں، ان سے جنت والوں کے کپڑے نکلیں گے.
وہ کپڑے جنت کے جو کپڑے ہیں وہ بھی وہیں سے آئیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت کے جو کھجور کے درخت ہوں گے، کھجور کے جو تنا سا ہوتا ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے عام درختوں کے تنے سے، فرمایا کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، وہ سبز زمرد کے ہوں گے، اس کے وہ جو تنا سا میں جو نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس میں سونے کا بھی ہوگا، سرخ سونا، اور اس کی جو چھال جس کو کہتے ہیں، یہ کھجور کے درخت کے جو وہ لیئر سا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس سے جنت والوں کے کپڑے ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس کا جو پھل ہوگا وہ بڑے، وہ تالاب جو قلال ہے، قلال کے برابر ہوگا، وہ جو کھجور ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور اس کا رنگ فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور فرمایا کہ مکھن سے زیادہ نرم ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ لیس فیہا عجب، یعنی اس میں کوئی گٹھلی بھی نہیں ہوگی، بغیر گٹھلی کے کھجور ہوگی۔ جنت کی اگر کھجور ہو اور اس میں گٹھلی ہو تو پھر مزہ کیا، تو بغیر گٹھلی کے کھجور ہوگی۔ اور اس کا ذائقہ کہا کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور آپ کھجوروں میں بھی دیکھ لیجئے کہ جو نرم کھجور ہوتی ہے اس کا اپنا ذائقہ اپنا ہی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تو مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ہیں، جو اور باتیں بہت ساری ہیں، یہیں پہ ہم انہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک یعنی چھوٹا سا ایک چند باتیں تھیں جو قرآن و سنت میں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں جنت کے درختوں کے بارے میں اور جنت کے پھلوں کے بارے میں۔ آخر میں لیکن جنت کے چونکہ درختوں کی اور پھلوں کی بات آئی ہے تو ضمناً یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ جنت میں اگر ہم نے یہ درخت لینے ہیں اور یہ پھل لینے ہیں تو کرنا کیا ہے۔ تو آپ کو شاید حدیث یاد ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی تو کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے پیغام دے دینا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بالکل خالی ہے، یعنی اس میں ابھی کوئی پودا نہیں لگا ہوا، کوئی درخت نہیں لگا ہوا۔ وہ لگانے کا طریقہ کیا ہے، کہا کہ تسبیح کرو، تحلیل کرو، تحمید کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اذکار پڑھو۔ جتنی دفعہ پڑھو گے ہر دفعہ ایک درخت لگتا رہے گا تمہارے لیے۔ جنت کی زمین اس وقت اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جگہ ہے، ہر ایک کی جگہ تو مقرر ہے، اللہ کے علم میں ہے کس بندے نے کہاں جانا ہے، کس جگہ پر اس کو جنت میں جگہ ملنی ہے، لیکن وہ خالی ہے۔ وہ درخت لگانے ہیں تو لگانے کے لیے کیا کرنا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، جو ہم نے سنی ہیں، اس طرح کے ہمیں درخت چاہیے اور اس طرح کے اگر ہمیں پھل چاہیے تو کثرت سے کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو جنت میں لے جائے، جنت میں اکٹھا کرے۔ اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔